میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر 4 چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ 4 کام 4 چیزیں پوچھا گیا آقا وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز ہمیشہ سچ بولنا، سچائی کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ میرے کریم نبی نے ہمیشہ سچائی کی تعلیم دی ہے۔ میرے نبی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو نبی اور رسول نہ ماننے والے کافروں نے بھی آپ کی سچائی اور امانت داری پر متاثر ہو کر آپ کو صادق اور امین کے القابات سے نوازا تھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل بھی یہ تسلیم کرتا تھا کہ کائنات میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا انسان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی ہی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ دوسری چیز کبھی بھول کر بھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کرے گا مگر 2 گناہ ہرگز نہیں کرے گا۔ ہر گناہ کرے گا مگر 2 گناہ ہرگز نہیں کرے گا میرا امتی۔ پوچھا گیا آقا وہ 2 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا گناہ جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرا گناہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ پہلا گناہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج تو میرے معاشرے میں جھوٹ بولنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ کو ثواب سمجھ کر بولا، جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ثواب سمجھ کے بولتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے۔ جھوٹ کو برائی تسلیم ہی نہیں کرتے، جھوٹ کو گناہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ جھوٹ بولنے والے پر خدا تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ فرشتے ایسے شخص پر لعنت کرتے ہیں جو شخص جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کی سچائی پر کوئی یقین نہیں کرتا، اس کے سچ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے اور یہ بدبو فرشتوں کو 1 میل دور کر دیتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو۔ کچے پیاز سے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا ہرگز نہیں کھانا، کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آنا، اس لیے کہ کچے پیاز کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سنو پیاز کی بدبو فرشتے برداشت کر لیتے ہیں لیکن جھوٹ کی بدبو فرشتے برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں جھوٹ بولنے والے سے۔ جھوٹ کی بدبو فرشتے برداشت نہیں کر پاتے۔ فرمایا صحابہ اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو جھوٹ نہ بولنا، کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہ بولنا۔ جوانوں زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے نا میری امت کا ہر ایک انسان ہر گناہ کر سکتا ہے مگر 2 گناہ نہیں کر سکتا۔ پہلا گناہ جھوٹ نہیں بول سکتا، دوسرا گناہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جوانوں زندگی میں میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے کی عمر اتنی لمبی ہوتی ہے، اتنی لمبی ہوتی ہے کہ دھوکہ مرتا نہیں، یہ زندہ ہی رہتا ہے، گھوم پھر کر گھومتا ہوا پھر پھراتا ہوا آخر کار آپ تک آن ہی پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بڑی ہی محبت ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تیسری چیز اپنے اخلاق اچھے بنانا، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ ایک صحابی آیا عرض گزار ہوا آقا دین کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق۔ دوسری طرف آیا کہنے لگا آقا دین کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق۔
تیسری طرف آ کر کہنے لگا، وہی سوال دہرایا، آقا دین کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے اچھا اخلاق۔ جب وہ چوتھی جگہ سے آیا نا، چوتھی بار پوچھا آقا دین کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میاں غصہ نہ کرنا۔ حالانکہ بات ایک ہی ہے، جو شخص غصہ نہیں کرتا وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے ہی غصہ نہیں کرتا، غصے کو پی جاتا ہے۔ اخلاق ہی انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ اگر اخلاق نہیں تو انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں جوانوں۔ اخلاق کے بغیر انسانوں کی جماعت انسان نہیں بلکہ حیوانوں کا ریوڑ کہلاتی ہے۔ اسلام میں ایمان اور اخلاق ان دونوں میں کسی چیز کا فرق نہیں۔ اسلام میں ایمان اور اخلاق یہ دونوں الگ الگ چیزیں بالکل نہیں۔ اس لیے کہ ایک اچھا مسلمان بھی ہمیشہ اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہمیشہ اس کے اچھے اخلاق سے شروع ہوتی ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں پہچان کرانی پڑے، تمہیں شناخت کرانی پڑے، تمہیں بتانا پڑے کہ دیکھو جی شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے۔ فرمایا نہ بندے نہ، تیرا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے، تیرا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کا ہونا چاہیے، تیرا اخلاق اس طرح کا ہونا چاہیے، تیری گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ فرمایا چوتھی چیز صحابہ رزق حلال، رزق حلال کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ سے جب بھی تقاضا کرنا تو رزق حلال کا تقاضا کرنا، اللہ سے جب بھی مانگنا رزق حلال مانگنا، رزق حلال طلب کرنا۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام کا ایک لقمہ جس انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حرام کا ایک لقمہ جس انسان کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے نا، جب تک یہ لقمہ انسان کے پیٹ کے اندر رہتا ہے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اگر حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر رہا اور بندہ مر گیا تو یاد رکھنا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حرام کبھی نہ کھانا، اللہ سے جب بھی مانگنا رزق حلال مانگنا۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں، اگر ان چار چیزوں کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہو گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے۔ پہلی چیز، پہلا کام ہمیشہ سچ بولنا، دوسرا کام کبھی بھول کر بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، تیسرا کام اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے، چوتھا کام، چوتھی چیز ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔